باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا جو سفر ہم نے شروع کیا ہے ایک ملاقات میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا آج دوسرا حصہ ہم لے کر آئے ہیں۔ ایک تصور، ایک خیال کہ کیا ہو اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس تصور سے، اس خیال سے، اس خواہش سے یہ دل جھوم اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے، کیسا ہوگا وہ منظر، کیسی ہوگی وہ بات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے۔ کیسے بلاؤں گی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر؟ اس کے لیے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جانا پڑے گا۔ سوچیں آپ اس حجرے میں وہاں پر گئے ہوں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں اور آپ ان کے سامنے کہتے ہیں حضور آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ کس زبان سے کہوں گی، کیسے بلاؤں گی، کیسے کہوں گی؟ سبحان اللہ، یہ تصور ہی مجھے جھوم جاتا ہے، دل جھوم جاتا ہے اس تصور سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہو اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہوں کہ حضور آپ میرے گھر آئے۔ پھر ایک دل میں ایک شرم، ایک حیا، کیسے بلاؤں گی اپنے گھر؟ میرا گھر اس قابل ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر بلاؤں؟ میں تو بہت چھوٹی سی چیز ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے صرف بکری کے کھوڑا یعنی پائے کو کہتے ہیں اس پر بلایا جائے تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر مجھے اس کی ذرا تحفے میں دی جائے تو میں قبول کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے ہمبل ہیں، اتنے عاجز ہیں، اتنی پیاری مزاج کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھی، کوئی بھی آپ کو پیار سے بلاتا تھا تو آپ چلے جاتے تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار کی عیادت کرتے، جنازوں میں شرکت کرتے، گدھے پر سوار ہوتے، غلام کی دعوت بھی قبول کر لیتے، یعنی کوئی غلام بھی دعوت دیتا میں تو ان کے غلام کے برابر بھی نہیں۔ پھر بھی میں نے ایک تصور کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اپنے گھر بلا، یقیناً انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور میری دعوت قبول کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر ضرور آئیں، یہ میرا یقین ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئے تو کیا منظر ہوا اس گھر؟ میں تو چاہوں جا کہ آپ کو کس طرح سے ویلکم کروں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند، کوئی اٹھ کر کھڑا رہے۔ یہاں تک کہ الفاظ آتے ہیں کہ جو شخص یہ پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے کھڑے ہوں، اس کا استقبال کریں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں کی جا سکتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند۔ آج تو ہر کام ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آپ کو پسند ہو، جیسے آپ کی مزاج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پہ بی بی عائشہ کو چھوڑ کر جانا پسند نہیں کرتے تھے، یہ آپ کی محبت تھی۔ سوچے امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گھر آئے، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کو لے کر آتے، کبھی بی بی عائشہ کو لے کر آتے۔ کئی حدیثیں اس بارے میں آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ بالکل ایسے گھر پر گئے ہیں، جنگ احزاب کے موقع پر ایسے گھر پر گئے ہیں جہاں پر صرف ایک بکری کا بچہ حلال کیا گیا تھا اور چند روٹیاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جنگ احزاب کے جو لوگ جنگ خندق میں خندق کھود رہے تھے ان کو لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اتنا کھانا سارے لوگوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، آپ کا معجزہ، آپ کی برکت سے ہر چیز میں برکت ہو جاتی ہے۔ اب سوچو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کھلاؤں، آپ کو کیا کیا پسند تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دست کا گوشت پسند تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور اور کھیرا لا کر کھانا پسند کرتے تھے، اور
کدو کے بارے میں تو آتا ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دعوت پر میں گیا اور میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کناروں سے کدو ڈھونڈ کر نکال کر کھا رہے تھے. اس دن سے مجھے کدو سے محبت ہو گئی. یعنی یہ ایک بہت پیاری حدیث ہے جس کی بات سے مجھے بھی اس ترکاری سے محبت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ شہد بہت پسند تھا. نبیز آپ کی پسندیدہ غذاؤں میں سے تھی. آپ کو گھر کو بلانا ہے, آپ کی پسند کا کیا چیز لے کر آؤں, کیا چیز کھلاؤں. جب آپ گھر آئے, کھانا پیش کیا, اب دیکھتے جائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے, کیا کیا سیکھنے کو ملے گا ہمیں اس ایک دن کی صرف آپ کے دستر پر بیٹھنے کے اخلاق سے ہمیں کیا کیا سیکھنے ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا شروع کرنے لگے تو آپ نے بسم اللہ پڑھی, دائیں ہاتھ سے کھایا. اس شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کہ بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ نہ پیو, کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا, سامنے جو تھا پہلے اس میں سے کھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی, آپ کبھی کھانے کو نام نہیں رکھتے, نہ ہی اس کی زیادہ تعریف کرتے, نہ ہی اس کو کوئی ناپسندیدہ عیب نکالتے. پسند آتا تو کھا لیتے, ناپسند ہوتا تو چھوڑ دیتے. یہاں بھی وہی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر کچھ کھانا نیچے گر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کھانے میں سے کسی کا لقمہ گر جائے اسے صاف کر کے کھا لے, اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر آپ نے پیٹ بھر کے کھانے سے منع فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیٹ سب سے زیادہ برا کوئی اگر برتن ہے تو وہ پیٹ. کھانے کے لیے کچھ لقمے ہی کافی ہیں, اس کی عمر سیکھ لیتا. اگر ضرور ہو تو پیٹ کا ایک حصہ کھانے کے لیے, ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ سانس کے لیے رکھیں. آپ ایسے ہی کھایا کرتے تھے, کبھی آپ نے سہن کرنے نہیں. جب کھانا ختم کیا تو آپ نے دعا پڑھی, الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول ولا قوة. فرمایا جو شخص کھانے کے بعد یہ دعا پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ جب کسی کے گھر جاتے اس کے گھر میں نماز پڑھتے, اس کے گھر میں دعا کرتے اس کے لیے. اسی طریقے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں بھی نماز پڑھی. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عرض کیا رسول اللہ اس جگہ نماز پڑھ دیجئے تاکہ ہم اسے نماز کی جگہ بنا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ نماز پڑھی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کو اپنا مصلی یعنی نماز کی جگہ بنا دی. جب رسول میرے گھر آئیں گے تو میں بھی اس جگہ کو اپنی نماز کی جگہ ایک تصور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر آئیں گے تو میں کیا کیا کروں گی, اور آپ ایک وقت میں آپ نے کتنا کچھ سیکھا, کیا کیا کچھ سیکھا. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم.